بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان یعنی بلہ، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چھینا جائے، اس بات کی تیاری ہو رہی۔ پہلے جون 2022 میں انتخابات ہوئے، انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے، جس میں مختلف عہدے کیے جاتے ہیں۔ وہ چیئرمین کون ہوگا، وائس چیئرمین کون ہوگا، صدر کون ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو کالعدم قرار دیا الیکشن کمیشن نے، اور 71 دنوں کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ 20 دنوں کے اندر آپ نے اگر انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تو آپ کو بلے کا نشان ملے گا، ورنہ آپ سے بلے کا نشان لے لیا جائے گا۔ اب یہ معاملہ ظاہر سادہ سا معاملہ ہے، الیکشن انہوں نے کروا دیے۔ اب ان سب کا خیال کیا تھا؟ خیال ان سب کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن کروائے گی تو منتخب کرے گی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو، یا پھر اس کی بہنوں بیٹیوں کو۔ اب چیئرمین اگر عمران خان منتخب ہوا تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی الیکشن کمیشن نے اس کو نااہل قرار دیا ہے، اس کو سزا بھی ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں، لہٰذا نااہل لوگ تو چیئرمین نہیں بن سکتے، لہٰذا ہم بلہ واپس لے لیں گے۔ اب یہ ان کا خیال ایک یہ بھی تھا کہ عمران خان بھی اپنی فیملی سے باہر نہیں جائے گا چیئرمین شپ بنانے کے لیے۔ عمران خان نے ان سب کو کیا سرپرائز، الیکشن ہوئے، بیرسٹر علی گوہر منتخب ہو گئے چیئرمین۔ اب یہ پارٹی کے اندر سے بھی نہیں تھا، وہ باہر سے ہی بندہ، اب وہ بھی ابھی نیا ہی آیا، لیکن عمران خان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے، وہ چیئرمین بن گیا۔ اب ہوا یہ کہ اکبر ایس بابر، جس کو 2012 میں پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا تھا، وہ آتا ہے الیکشن کمیشن کو چیلنج کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن خراب تھے پی ٹی آئی کے، میں ممبر ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اب آج اس کی سماعت تھی، سماعت میں اکبر ایس بابر کی درخواست کو مسترد تو کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا، جو خبریں آ رہی ہیں کہ 12 دسمبر کو آپ یہ جواب دیں کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کروائے۔ اب یہ الیکشن ٹھیک کیوں نہیں کروائے، کیا معاملہ ہے؟ مقصد اس کا صرف ایک ہے کہ عمران خان کا انتخابی نشان چھیننا ہے۔ اب ان سب کا خیال یہ ہے کہ جس لاڈلے کو، سپر لاڈلے کو بلکہ ہم لا رہے ہیں، اس کی یہ خواہش ہے کہ میرا جو مخالف ہو اس کے پاؤں پر پتھر باندھ دیے جائیں۔ اگر 500 میٹر بھاگنا ہے تو اب اس میں سے 400 میٹر کم کر کے مجھے 100 میٹر بھاگنے کی اجازت دی جائے، اور میرے مخالف کو 500 میٹر بھاگنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہو کہ اس کے پاؤں پر پتھر باندھے ہوں اور اس کو باندھ کے بھی رکھا ہو۔ یہ ہے سپر لاڈلے کی خواہش۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان ہے تو ہر بندہ بلے کے اوپر ووٹ دے گا۔ اب اس ووٹر لسٹوں سے بلے کا نشان ہی ختم کر دیتے ہیں۔ حکومت بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی، ریاست بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی، اور یہ سارے معاملات سپر لاڈلے کی خواہش پہ ہو رہے ہیں۔ اب ان اللہ کے بندوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پی ٹی آئی کا سمبل ہے عمران خان۔ آپ نے ماضی میں پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھین کے تیر کا نشان دے دیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس وقت 1988 کے الیکشن کے اندر؟ پیپلز پارٹی جیت گئی تھی۔ 100 اس وقت بھی معاملات کیے گئے تھے، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی بڑے لوگ آئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی تھی نواز شریف کے مقابلے میں۔ اب کی بار یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ بلے کا نشان ہم پی ٹی آئی سے لے لیں گے تو لہٰذا نواز شریف بڑی آسانی سے الیکشن جیت جائے گا۔ ایک بات اور بھی ہے، جو یہ ساری باتیں ڈسکس تو کریں لیکن ایک بات ڈسکس نہیں کر رہے، جو سرویز بھی اب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر بلے کا نشان ختم کر کے گھر سے باہر ہی نہ نکلا، پھر کیا کریں گے؟ جس طرح کل والی ویڈیو میں نے کہا کہ الیکشن لیجیٹیمیٹ ہوں گے یا نہیں، یہ تو فیصلہ ہوگا بعد میں۔
اگر ووٹر نہیں نکلا تو الیکشن کی لیجیٹیمیسی چیلنج ہو جائے گی. لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے الیکشن کروائے ہی نہیں، یا کروائے ہیں تو پھر آپ نے دھاندلی کی ہے، بلکہ دھاندلا کیا ہے. الیکشن اگر یہ مناسب نہ لگے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو، تو وہ پیسے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم لوگ پیسے مانگ کر ہی تو گزارا کرتے ہیں. ہم نے اپنا تو کوئی کام کرنا نہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو کیسے روکنا ہے، اس کی جماعت کو کیسے توڑنا ہے، اس کے معاملات کس طرح ختم کرنے ہیں. اس کے بعد ہمارا کوئی کام نہ تھا، نہ ہے، نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے. ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھنا. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں، اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کے باسیوں پر رحم کریں. اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے، فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں. اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ.